ناول وحشت رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 10 کی طرف۔ انہوں نے اس کی شام کی فلائٹ ہی بک کروا دی تھی۔ آسٹریلیا میں شزرا کی خالہ رہتی تھی، وہ بے اولاد تھی۔ منال اور شزرا نے انہیں بے حد لگاؤ تھا اور ہر بار فون کر کے ان لوگوں کو آسٹریلیا آنے پہ زور دیتی تھی، مگر زندگی کے کاموں سے کبھی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ مگر اب زندگی نے کی ایسے راستے پر لا کھڑا کیا تھا کہ جہاں اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ شزرا کو یقین نہیں تھا کہ دلاور صاحب ان کے جانے کے لیے مان جائیں گے، مگر یہ معجزہ ہو گیا تھا۔ پیکنگ کرتے ہوئے اس کا دل بار بار بھر رہا تھا اور وہ آنسو صاف کرتے ہوئے پیکنگ کرنے میں مصروف تھی۔ شزرا کا سامان گاڑی میں رکھوایا جا چکا تھا، وہ سب سے مل رہی تھی اور آنکھیں مسلسل برس رہی تھی، اور پھر وہ منال کو گلے ملتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ سب اس طرح اچانک جانے پہ حیران تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آذر دوپہر میں ہی آفس چلے گئے تھے اور شزرا کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ شزرا کی نگاہیں انہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھے۔ پھر وہ چلی گئی۔ وہ ایسی گئی کہ پورے گھر کو ویران گار گئی، اور گھر میں اسی کی وجہ سے ہر طرف چہل پہل ہوتی تھی۔ شزرا کے جانے کے بعد گھر میں ویرانی سی چھا گئی۔ آذر آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ منال آذر کے سامنے کھڑی اس سے سوال پوچھ رہی تھی، جس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا؟ آذر نے فائل پر سے سر اٹھائے بنا جواب دیا۔ تو آپ اتنے چپ چپ کیوں رہتے ہیں؟ منال کو اس کی یہ خاموشی شادی کے بعد زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کام کا زیادہ پریشر ہے، آذر نے دھیمے لہجے سے مسکرا کے کہا۔ اچھا، ایک کپ چائے ملے گی؟ آذر نے فائل سے سر اٹھا کے منال سے پوچھا، اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ آذر کے چہرے پہ مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ آذر نے منال کو بیوی کا درجہ دے دیا تھا، وہ مان چکے تھے کہ اب منال ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ وہ اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر یہ کم بخت دل اسی بے وفا میں اٹکا رہتا۔ آذر کا رویہ منال کے ساتھ صحیح تھا، مگر جب انہیں وہ سنگ دل یاد آتی تو وہ 2 دن کسی سے بات نہ کرتے۔ یہ چیز منال کو کھلتی تھی، اور ایک دم ہنستے ہنستے انہیں کیوں چوپ لگ جاتی ہے، کیوں وہ بیٹھے بیٹھے خلاؤں میں گھورنے لگتے ہیں۔ مگر ان سوالات کے جوابات صرف آذر کے پاس سے۔ وہ آسٹریلیا پہنچ چکی تھی۔ خالہ اور خالو اسے ایئرپورٹ سے پک کرنے آئے تھے۔ خالہ تو اسے گلے لگائے جانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ یہاں آ کر اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ زندگی بہت حد تک مشینی ہو چکی تھی۔ پہلے وہ روز گھر فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ بالکل کم ہوتا گیا۔ صبح یونیورسٹی اور شام میں اکیڈمی۔ اس نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا، مگر سوچیں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح آذر کا خیال بھی ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتا، اور وہ یہاں آ کر بھی ان کے خیالوں میں سے پیچھا نہیں چھڑا پائی۔ کبھی وہ سڈنی کی گلیوں میں نکلتی تو اسے لگتا کہ آذر کہیں سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ سامنے رکھی چائے ٹھنڈی ہو جاتی اور اسے ہوش بھی نہ ہوتا، اور کبھی گرم گرم چائے بے دہانی میں انگلی سے لگا لیتی۔ کلاس میں لیکچر نوٹ کرتے ہوئے یوں بے دہانی میں پین کسی غیر مرئی نقطے پر جم جاتا۔ بعض اوقات تو آذر اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی تو انہیں ہاتھ بڑھا کر چھونا چاہتی تو وہ غائب ہو جاتے۔ اس کی دماغی حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالے زندگی کے جھمیلوں میں مگن تھی۔ آج آذر اور منال کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا، اور اس 1 سال میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ آذر پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور کم گو ہو گئے تھے۔ منال نے بھی ان کی اسی طبیعت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ شزرا نے شادی کی سالگرہ کی مبارکباد دینے کے لیے آج 1 مہینے کے بعد منال کو فون کیا تھا۔ بیل جا رہی تھی، مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ وہ کوپ سے موبائل رکھنے ہی والی تھی کہ دوسری جانب سے کال اٹھا لے گی۔ ہیلو! آذر کی بھاری نیند سے ڈوبی ہوئی آواز اسپیکر سے ابھری۔ اس کی دھڑکنیں تھمی تھیں، اور وہ یہ آواز آج پورے 1 سال کے بعد سن رہی تھی۔ پل میں ہی اس کی آنکھوں میں موری جمع ہوگی۔ وہ سن سی کھڑی تھی اور ان کی آواز سننا چاہتی تھی، مگر ان دوسری طرف بھی خاموشی تھی۔ شزرا نے کچھ نہ کہا تو آذر نے کان سے فون ہٹا کر اسکرین پر چمکتا ہوا شزرا کا نام دیکھا۔ پل میں ان کے ماتھے پہ لاتعداد سلوٹیں نمودار ہوئی تھیں۔ انہوں نے نہایت ناگواری سے فون کو دیکھا تھا۔ وہ فون کاٹنے کی والی تھی کہ شزرا کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ بے اختیاری انہوں نے فون سے لگایا تھا، مگر کچھ نہ بولے۔ تمہاری فیصلہ تھا نا؟ جب بولے تو آواز انتہائی سرد تھی۔ شزرا کو ان کے لہجے کی ٹھنڈک رگ پہ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس پہ ہاتھ کی پشت پہ بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو روکا۔ کیسے ہیں آپ؟ اپنے لہجے کی حت الامکان عمل کرتے ہوئے بولی، مگر آواز بھیگی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں، انہوں نے نفرت سے کہا۔
لیکن تمہیں پتہ ہے دوسروں کا دل توڑنے والے کبھی خوش نہیں رہتے۔ آذر نے اس پہ خنجر چوبا جو جا کے اس کے دل کے مقام پہ لگا تھا۔ خیر کا رخ بدلا اور آپ کی بد دعا کے زیر اثر ہوں شاید، شزرا نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، اور ان کی بات سن کے آذر تڑپ ہی تو گئے تھے۔ میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دے سکتا شزرا کی، انہوں نے قطعیت سے کہا۔ جانتی ہوں، مگر وہ کچھ بولتے بولتے خاموش ہوئی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر سارے الفاظ خاموشی کی گود میں گرا کے رہ گئے۔ آپ ہی کہاں ہیں؟ اس نے بات کا رخ بدلا۔ کچن میں ناشتہ بنانے گئی ہے، آذر نے جواب دیا، اور پھر ایک طویل خاموشی نے دونوں کے گرد ڈیرا ڈال دیا۔ کچھ دیر فون کٹ گیا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ فون خود کٹا ہے یا کاٹ دیا گیا۔ اس کے رکے آنسو تو تواتر سے بہنے لگے اور اس نے پوری قوت سے پھپھڑوں میں اٹکا سانس کھینچا اور اسے لگا تنہا کو لک دک صحرا میں کھڑی پریشان سی۔ آذر کے پاس تو منال کی محبت تھی اور اس کے پاس کون تھا؟ وہ تو بالکل اکیلی تھی۔ کچی عمر میں دکھائے جانے والا خواب ٹوٹ جائے تو اس کی کرچیاں ساری عمر روح میں گڑی رہتی ہیں، اور اس کا بھی خواب تو ٹوٹا تھا، لیکن وہ کوشش کر رہی تھی نا اپنی روح کی سے کرچیاں نکالنے کی۔ سب اپنا اپنا دکھ لیے بیٹھے تھے، کسی نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ اسے تو اپنا گھر اس محبت کی وجہ سے چھوڑنا پڑا۔ آج وہ دیار غیر میں بسی تھی تو صرف اسی کی محبت کی وجہ سے۔ کون تھا جو اس کا دکھ بانٹتا؟ کوئی نہیں تھا اس کے پاس، وہ اکیلی تھی۔ منال کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی مگر وہ موسمی بخار سمجھ کے نظر انداز کر رہی تھی۔ آج جب کچن میں کام کرتے ہوئے اسے چکرا کے بے ہوش ہوئی تو آذر فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جو آذر نے اسی وقت کروا لیے۔ شام کو اس کی رپورٹ آ جانی تھی۔ دونوں گھر پہنچے تو طیمی نے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں کہا، شام تک رپورٹس آ جائیں گی۔ آذر مختصر جواب دے کے اپنے روم میں چلے گئے۔ طیمی نے بھی منال کو آرام کرنے کی تاکید کی اور اس کے لیے میں سوپ لینے چلی گئی، اور منال دادو کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت تسبیحاں پڑھ رہی تھی اور خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ اتنی خاموش کیوں ہے میری بچی؟ دادو نے اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ دادو، کیا شزرا کو ہماری یاد نہیں آتی؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ بیٹا، وہ سب سے زیادہ تمہیں یاد کرتی ہوگی، انہوں نے اسے تسلی دی۔ نہیں دادو، وہ بھول گئی ہے مجھے بھی، منال نے افسردگی سے کہا۔ جب تک طئی امی اس کے لیے سوپ لے کر وہیں آ گئی تھیں۔ شام میں آذر منال کی رپورٹ لینے گئے تو لیبارٹری سے منال کی رپورٹس مل گئی اور اب وہ ڈاکٹر رپورٹ دکھانے کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے بلا ارادہ وہیں کھڑے ہو کر رپورٹس کھول کے دیکھ لیں، مگر اگلے ہی پل رپورٹس ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئیں۔ وہ دوڑ رہی تھی، ہر چیز کو پیچھے چھوڑے پوری جان لگا کے بس دوڑتی جا رہی تھی اور اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ٹانگوں سے جان ختم ہو رہی تھی، مگر وہ ہوش میں آتی تو اسے کسی چیز کا احساس ہوتا۔ اب تو اپنی پرواہ کرنے کب کی چھوڑ دی تھی۔ آج 5 سال ہونے کو آئے تھے مگر وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی اور اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی، مگر سب شاید بہت حد تک آگے بڑھ گئے تھے۔ دوڑتے دوڑتے اس کے قدم تھمے تھے۔ سامنے ایک چھوٹی سی بچی تنہا کھڑی رو رہی تھی۔ وہ بلا ارادہ اس کی طرف بڑھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اس کی طرف جھک کے پوچھ رہی تھی۔ منہ بسوڑتی بچی نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور شدت سے رونے لگی۔ آپ کیوں رو رہی ہو؟ شزرا نے ایک بار پھر پریشانی سے پوچھا۔ وہ سفید پھولے پھالے گالوں والی وہ بچی بہت ہی خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ شزرا نے اس کے پیرنٹس کی تلاش کی اور ادھر ادھر نگاہیں گھمائیں مگر اسے کوئی دکھا ہی نہیں دیا۔ آپ نہیں رو، آپ اپنے پیرنٹس سے بچھڑ گئے ہو۔ شزرا نے ایک بات اسے چپ کروانے کی کوشش کی اور اس بار وہ خاموش ہو کے شزرا کی شکل دیکھنے لگی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ پھر آپ کے پیرنٹس کو ڈھونڈتے ہیں، شزرا نے پاس سے گزرتے آئس کریم والے کو روک کے کہا، اور اب وہ بچی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شزرا نے آئس کریم کھول کر اسے پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بچی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بچی نے اپنا نام لیزا بتایا۔ لیزا؟ 4 سال کی بچی نے خاموشی سے آئس کریم کھاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کس کے ساتھ آئی تھی یہاں؟ شزرا نے ایک اور سوال کیا۔ مما پاپا کے ساتھ۔ اس بچی کو ایک بات پھر اپنے مما پاپا یاد آ گئے تھے۔ کہاں ڈھونڈوں میں؟ شزرا نے اسے روحانسی ہوتے ہوئے دیکھ کے پریشانی سے پوچھا۔ اسی اثنا میں ایک عورت اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ وہ عورت تیزی سے لیزا کی طرف بڑھی اور اسے گود میں لے لیا۔ میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی، کہا تھا نا ہاتھ پکڑ کے رکھنا۔ اور اس عورت نے بچی کو پیار کرتے ہوئے ڈانٹا بھی۔ اسی وقت ایک آدمی بھی ان کی طرف بڑھا۔ وہ آدمی شزرا کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کے جم سا گیا۔ مما یہ تو بہت اچھی ہیں، انہوں نے مجھے آئس کریم دی۔ وہ بچی اب لہک کے اپنی مما کو بتا رہی تھی۔
بابا آپ آگے۔ وہ بچی اپنے بابا کی گود میں چڑھ چکی تھی اور شجرا نے نظریں گھما کر اس کے بابا کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ برہان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ برہان کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک رمق سی ابری تھی۔ شجرا یہ تم ہو؟ برہان نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کے بات کا آغاز کیا۔ جی، وہ بس اتنا ہی بول سکی۔ اس ایک پل میں اس نے اپنا محاسبہ کیا۔ برہان بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا اور اس کی یہ چھوٹی سی بیٹی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیسی ہو؟ برہان نے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ شجرا نے جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ یہ میری وائف ہے اور یہ میری بیٹی۔ برہان نے دونوں کا شجرا سے تعارف کروایا۔ اچھا، اور یہ سنبل؟ یہ شجرا میری کزن ہے۔ برہان نے اپنی وائف سے بھی شجرا کا تعارف کروایا۔ اور پھر بہت شکریہ آپ کا میری بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے۔ سنبل نے مسکراتے ہوئے شجرا کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، شجرا نے لیزا کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ جی بالکل شجرا، تم چلو نا ہمارے ہوٹل، ہم قریب ہی ٹھہرے ہیں۔ سنبل نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ پھر کبھی چلوں گی۔ شجرا نے جانے سے معذرت کی۔ تو خالہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ شجرا نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے اور وہاں پر برہان نے ایک دم پھر اسے روک لیا۔ چند قدم کے بعد کوئی اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ شجرا نے گردن موڑ کے دیکھا تو برہان خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اور میں نے شادی کر لی تھی، انہوں نے سر جھکائے کہا تھا، اور نہ جانے وہ کیوں شرمندہ تھے۔ وہ اس کو اپنی وضاحت پیش کرنا چاہ رہے تھے۔ بہت مبارک ہو، شجرا نے دل سے مبارکباد دی۔ تم آئی نہیں میری شادی میں؟ برہان نے شکوہ کیا۔ جی بس پڑھائی کی مصروفیت تھی، شجرا نے نرمی سے کہا۔ شادی کب کر رہی ہو؟ برہان نے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات پہ شجرا کے ہونٹوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ ابھر کے معدوم ہوئی جو برہان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ شجرا کے قدموں میں اب تیزی نہیں رہی، وہ بہت ہلکی ہلکی قدم اٹھا رہی تھی۔ آئیں، آپ سنائیں کیسی گزر رہی ہے آپ کی لائف؟ شجرا نے ان کے سوالوں کو یکسر نظر انداز کر کے پوچھا۔ کب تک خود کو سزا دیتی رہو گی؟ وہ سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ سزا؟ کیسی سزا؟ میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں، شجرا نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا تھا۔ اور ٹھیک ہے، مان لیا تم بہت خوش ہو، تو پاکستان کیوں نہیں واپس آ جاتی؟ برہان نے تلخی سے کہا اور اس کے لہجے کی کرواہٹ شجرا کو بخوبی محسوس ہوئی۔ میں وہاں دوبارہ، شجرا نے اٹل لہجے میں کہا جیسے اب اس کے آگے کوئی بات نہ رہی ہو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی سنگ دل ہوگی، برہان نے افسوس سے کہا۔ اس کی چار پہ شجرا نے الجھ کے اسے دیکھا۔ کیسی سنگ دلی؟ وہ اب اس کے سامنے کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہاری بہن اس حالت میں ہے اور تم یہاں ہو، یہ سنگ دلی نہیں تو کیا ہے؟ برہان نے افسوس سے سر جھٹکا، مگر وہ اب کچھ نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس نے تو ہمیں ماں بن کے پالا، تمہیں ماں بن کے پالا تھا، اور تم مجھ سے اتنی نفرت کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بغیر رکے بول رہا، جیسے اسے شجرا سے اس بات کی امید ہرگز نہ تھی۔ کس حالت میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ناسمجھی سے برہان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ برہان نے ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جیسے اسے دماغ کی حالت پہ شبہ ہو۔ کیا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ برہان نے محتاط لہجے مگر دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ شجرا بدستور الجھی تھی۔ منال کو برین ٹیومر ہے، کیا تمہیں کچھ نہیں پتہ؟ برہان بے یقینی سے شجرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت تھی، اتنی بڑی بات شجرا سے کیسے بے خبر رہ سکتی ہیں؟ شجرا کے قدم لڑکھڑائے تھے اور اسے چاروں طرف دل دہلا دینے والی خاموشی محسوس ہوئی۔ وہ بے یقینی سے برہان کی طرف دیکھ رہی تھی، سانسیں سینے میں اٹک رہی تھی اور چہرے پہ سکتہ چھایا تھا۔ ہر طرف بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ایک دھن سی اسے اپنے چاروں جانب اٹھتی محسوس ہوئی اور اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے بھی آواز نہ نکل سکی اور ایک آنسو پلکوں کی سرحد توڑ کے گال پہ بہہ گیا۔ وہ آنسو شاید بہت کڑوا تھا اور اس کی کڑواہٹ سے اپنی زندگی میں گھلتی محسوس ہوئی۔ اب دھند چھٹ رہی تھی اور اندھیرا بڑھ رہا تھا اور اس کے قدموں نے اس کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، مگر زمین پہ بیٹھ کے بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلا۔ وہ بدستور زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ شجرا تم ٹھیک ہو؟ برہان نے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھی۔ مگر میری آپی، وہ بمشکل بول پائی اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ راستے میں جانے والے تمام لوگ اسے عجیب سی نظروں سے گھور رہے تھے، مگر ہوش و حرص سے بیگانہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ شجرا سنبھالو خود کو، اٹھو یہاں سے، برہان نے اس کے قریب آ کر کہا اور ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا۔ وہ کسی بے جان کی جگہ
اٹھ گئی۔ برہان نے اسے پاس پڑی بینچ پہ بٹھایا اور اس کے لیے پانی لینے چلے گئے۔ پانی پی کر وہ کچھ حد تک سنبھلی تھی۔ مم مجھے کچھ نہیں بتایا اس بارے میں، اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پوچھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ برہان نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں کال کرتی ہوں آپی کو۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنا فون نکالا مگر کانپتے ہاتھوں سے سنبھالا نہیں گیا۔